جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے عقیدے میں تو بالکل تقلید نہیں ہے سر، میں عقیدے میں بالکل اہل حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن فقہی مسائل میں جیسے ایک عامی آدمی ہوں تو میں اگر ایک فقہ کی وہ کرتا ہوں تقلید، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کیونکہ میرے پاس تو وہ نہیں ہے نا کہ میں کیسے پتہ کروں گا کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ علماء سے مدد لو، تو کچھ مسائل تو ایسے ہیں جس میں اہل حدیث میں بھی تو چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے، تو پھر میں کس طرح سے کنسسٹنٹ رہوں گا ایک فقہ کو فالو کرنے میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا۔ جی شیخ شعبان۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال کا ابتدائی حصہ میں واضح نہیں سن سکا تھا میں، لیکن میں شاید ایسا سنا کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے، شاید ایسی بات کہی آپ نے۔ معذرت، سوال ان کا یہ میں نہیں نے ہے۔ کہا میں عقیدے میں سلف نہیں کے منہج کو نہیں، جیسے شروع میں انہوں نے پڑھنا ہے ایک ویسے ہی عقیدے پر بھی کہی ہے، بعد والا میں سنا عقیدے میں آپ نے کیا کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں عقیدے میں جو ہوں وہ سلفی ہوں، فقہی مسائل میں کیا تقلید کر سکتے ہیں؟ اچھا، عقیدے میں آپ سلفی ہیں تو فقہی مسائل میں کیا تقلید کر سکتے ہیں؟ تو فقہی مسائل میں بھی سلفی رہیے، عقیدے میں الحمدللہ سلفی ہیں تو فقہی مسائل میں بھی سلفی رہیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جہاں تک یہ تو بات بار بار آ چکی ہے سوال کا، سمجھ گیا۔ 2 منٹ سن لیجئے حیات ہاں بھائی، جی جی سن لیجئے۔ جی دیکھیے، یہ سوال کئی بار آ چکا ہے اور اس میں جواب دیا گیا ہے کہ بھئی علماء سے رجوع ہوں گے اور علماء مسئلے کا جواب بتائیں گے، اور اس سوال کرنا کسی عالم سے وہ اور کسی امام کی تقلید کرنا وہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو ہم یہ جو ہے کہتے ہیں اس طرح کے سوالوں کے جواب میں کہ بھئی علماء سے استفادہ کیا جائے، علماء سے رجوع کیا جائے۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ علماء سے رجوع کرنے میں آپ تقلید کیوں چاہتے ہیں؟ علماء سے رجوع کرنے میں کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں اختلافات اہل حدیث کے اندر بھی تو چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں نا۔ بالکل وہ تو ہوں، جو تو صحابہ کے ہاں بھی تو پھر اب مجھے کیسے پتا اختلافات چلے گا؟ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ تو صحابہ کرام کے ہاں بھی تھا، تو اور اختلافات کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو تقلید میں بھی ہے۔ بھئی آپ جس سے بچنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، یعنی آپ مطلب سائل جو اس طرح کا سوال رکھتا ہے، بھائی جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں کہ اختلاف سے بچنا ہے، اختلاف سے بچنے کے لیے تقلید کرنا ہے، تو تقلید میں بھی تو اختلاف ہے۔ یعنی جو امام ہوتا ہے اس کے کئی قول ہوتے ہیں، ان کے شاگردوں کے کئی قول ہوتے ہیں، متقدمین اور متاخرین کے اقوال ہوتے ہیں، پھر موجودہ زمانے کے علماء کے اقوال ہوتے ہیں، پھر اس میں کہتے ہیں وہ راجح ہی ہے۔ تو ایسا اہل حدیثوں کے ہاں بھی ہے، اہل حدیثوں کے ہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں مسائل میں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ راجح یہ ہے، یعنی اختلاف تو ہے لیکن راجح مسئلہ یہ ہے، جو راجح مسئلہ آپ کو بتایا جائے اس کو قبول کر لیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے میں 2 فتوے ہوتے ہیں، یعنی یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ بھئی صحیح تو ایک ہوگا، لیکن چونکہ نصوص سے جب علماء استنباط کرتے ہیں تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی عالم کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، کبھی کسی کی کچھ اور ہوتی ہے، اور صورتحال ایسی بنتی ہے کہ آدمی دونوں میں سے کسی پہ عمل کر سکتا ہے، یہ بھی بعض دفعہ صورتحال بنتی ہے، اور سیم یہی صورتحال وہاں بھی ہے۔ تو پھر اس منہج سلف کو چھوڑ کر جانے کی تقلید میں ضرورت کیا ہے جب اس کا حل یہاں بھی ہے، اور جس اختلاف سے آپ بچنا چاہتے ہیں وہ اختلاف تو وہاں بھی ہے، تو وہاں جانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ شیخ شعبان نے ایک اینگل سے جواب دیا ہے، بہت اچھا جواب تھا۔ جی شیخ سرفراز، میں آپ کا بھی اینگل سننا چاہتا ہوں، یا شیخ کفایت جی؟ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ اہل حدیث میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، تو وہی جو لوگ تقلید کو طے کر لیتے ہیں کہ تقلید کے ذریعے آپ کو سمجھنا ہے، تو کیا تقلید کے لیے امام کے چناؤ میں اختلاف نہیں ہوتا؟ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چن کے رکھا ہے، کسی نے امام شافعی رحمہ اللہ کو چن کے رکھا ہے، کوئی امام مالک کو، کوئی امام احمد رحمہ اللہ کو، تو یہاں پہ بھی اختلاف ہے، کس کو آپ چنیں گے؟ یعنی شخصیات کے انتخاب میں بھی اختلاف ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کریں گے تو پھر جو علماء ہے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ تقلید کرتے ہوئے بھی تو اختلاف کریں، کس کا مقلد آپ کو بننا ہے؟ ان کا لینا، ان کا لینا، ان کا لینا۔ تو اگر آپ کو وہاں پہ بھی اپنا دماغ لگانا ہے، آپ کو ایک لیول پہ اجتہاد کرنا ہے کہ کس امام کو ہم ترجیح دیں گے، تو ایسے آپ کئی علماء سے ان کی باتیں سن کے وہاں پہ بھی اپنا دماغ استعمال کریں، اپنا ذہن استعمال کریں کہ ان علماء میں کس کی بات وزندار ہے اور ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے۔ اس کو مثال سے میں بار بار اس ٹیم میں شاید پیش کر چکا ہوں، جیسے ایک عام آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کسی کیس میں، کسی بیماری میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جاتا ہے تو آخر وہ کیا کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ہاسپٹل کے، یعنی یہ کہا جائے کہ یار علاج کے معاملے میں ڈاکٹر لوگوں کا بہت اختلاف ہوتا ہے، تو ایسا کریں کہ کسی ایک ہاسپٹل کی تقلید کریں، آپ اس اسپتال کے مقلد بن جاؤ، آپ یہاں کے مقلد بن جاؤ، آپ یہاں کے مقلد بن جاؤ، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے وہیں جاؤ علاج کرو، جیسا بنے مان لو۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے نا۔ تو میڈیکل لائن میں بھی ہر آدمی، چاہے وہ عالم ہو چاہے عالم نہ ہو، کوشش کرتا ہے اور اپنا پورا ذہن لگا کہ وہ ایک فائنل ایک ڈیسیجن لیتا ہے
کہ ہم کو یہاں علاج کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے. تو یہی محنت اور یہی جستجو اور یہی کوشش ہونی چاہیے شریعت کی رائے میں بھی کہ ایک شخص جیسے جان کی حفاظت کے لیے اور اپنی صحت کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم صحیح ڈاکٹر تک پہنچ سکے, صحیح علاج ہم کو مل سکے, ایسے ایمان کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح عالم تک ہماری رسائی ہو سکے اور اس عالم کے صحیح قول تک ہم پہنچ سکے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کو انتخاب کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کو اچھا ڈاکٹر چننے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہر معاملے میں ہم جو ہے علاج کروائیں. اگر ہم اچھا ڈاکٹر, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, لیکن کسی معاملے میں آپ کنفیوز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح سے جو ہے مناسب نہیں علاج کرنے کے لیے, آپ ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں, کسی اور سے بات کرتے ہیں جہاں آپ کو اطمینان ہوتا ہے. آپ وہاں پہ کسی ڈاکٹر سے آپ کا کوئی تعصب نہیں ہے, اسپتال سے آپ کا کوئی الگ رشتہ نہیں ہے, تعصب کا رشتہ نہیں ہے, نہ اسپتال سے آپ کا کوئی تعصب کا رشتہ ہوتا, نہ ڈاکٹر سے تعصب ہوتا. آپ کا گول یہ ہوتا ہے, آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحت بننی چاہیے. ایسے علماء سے جو آپ سوالات کریں, ان کے لاکھ اختلافات ہوں, وہاں آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں صحیح بات لینا ہے. کون عالم کہہ رہا ہے یا کس گروپ کا عالم ہے اس سے لینا دینا نہیں, بس وہ عالم ہے, بتا سکتا ہے, اتنی صلاحیت ہے, مجتہد ہے, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے, اسی وزن کے حساب سے ہمیں اس کو ترجیح دینا ہے. تو دنیا کے کس معاملے میں اختلاف نہیں ہوتا میرے بھائی. اختلاف کا بہانہ بنا کر آپ تقلید کریں گے. آپ دیکھیے, آپ کورٹ کچہری میں جائیں کہ وہاں اختلافات نہیں ہوتے, دو وکیل ایک مسئلے میں لڑ رہے ہوتے ہیں, پھر جج سب کی بات سن کے ایک فیصلہ کرتا ہے. تو دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں وہاں اختلافات ہیں, ایسا کہیں نہیں ہے کہ اختلاف نہ. لیکن کیا ہر جگہ ہم نے اختلافات کو حل کرنے کا یہ راستہ ہے کہ وہاں سب کو مقلد بنا دو؟ نہیں, ہم نے دنیا کی کسی فیلڈ میں تقلید کو نہیں چنا اختلافات کو ختم کرنے کے لیے, تحقیق کو چنا ہے. ایسے ہی دین کے مسئلے میں بھی اختلافات جہاں ہیں تو اس کو فیس کرنے کے لیے ہم تقلید کی رائے نہیں چنیں گے, ہم تحقیق کی رائے چنیں گے. شیخ, میں چاہ رہا تھا, ایک بھائی نے چیٹ میں ایک سوال پٹ اپ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل لائن میں بھی سارے کسی ایک بڑے ڈاکٹر کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں جو بڑا علم والا ہو. ایسا پریکٹیکل نہیں ہوتا کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو رہنما بنا لے, بالکل نہیں. بہت سارے لوگ, دیکھیے ایک میڈیکل لائن میں ایک بات بہت معروف ہے, اگر آپ آپریشن کے مرحلے سے گزرے ہوں تو کہیں بھی 4 لوگوں سے بات کریں گے تو لوگ ایک بات عام طور سے کہتے ہیں کہ آپ سیکنڈ اوپینین لو, آپ تھرڈ اوپینین لو. یہ بات میڈیکل دنیا میں بہت معروف ہے. آپ شاید میڈیکل دنیا میں آپ گئے نہیں, بڑے بڑے اسپتالوں میں آپ کا جانا نہیں ہوا. تقلید کے چشمے سے میڈیکل دنیا کو دیکھ رہے ہیں جی. تو اگر آپ کو کہیں جانا ہو میڈیکل دنیا جی, تو آپ کو جانا ہو, دیکھنا ہو میڈیکل لائن میں, تو آپ بتائیے کہ ڈاکٹر لوگ بھی یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیکنڈ اوپینین لینا ہے, وہ ڈاکٹر ذرا بھی برا نہیں مانتا, وہ مسکرا کے آپ کو کہتا ہے بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ سیکنڈ اوپینین لے لو. تو یہ میڈیکل دنیا میں باقاعدہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بڑا ڈیسیجن لینا ہے, آپریشن کرانا ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے, کڈنی کا مسئلہ ہے, تو کم سے کم آپ سیکنڈ اوپینین لے لو یا تھرڈ اوپینین لے لو. یہ پوری میڈیکل دنیا کہتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو چنا جاتا ہے, ایسا پریکٹیکل میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. میں بھی بہت سارے اسپتالوں میں گیا ہوں, میں نے تو یہی چیز دیکھی ہے, یہی گائیڈ لائن دیکھی ہے کہ بھائی آپ بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہو تو سیکنڈ اوپینین لے لو, تھرڈ اوپینین لے لو. صحیح ہے جی شیخ سرفراز, اور پروف پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ بھی اپنے طور پر, وہاں کے پروفس ہوتے ہیں جی. شیخ نہیں, میں تو بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے حیان بھائی, آپ کا حیان بھائی؟ جی الحمدللہ سمجھ آ گئی. کیا سمجھ بارک میں اللہ آیا؟ فیکم. یہی کہ تقلید راستہ نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ علماء اہل حدیث سے مسئلہ پوچھیں, اور اگر اس میں اختلاف ہے تو وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ جو اس میں دلیل دیکھو کس کے پاس ہے, لیکن پھر اس میں یہ مجھے پتا کیسے چلے گا دلیل کا, یہ مسئلہ ہے. مجھے تو عربی بھی نہیں آتی, یہ اس کا کیا حال ہے؟ اگر میرے بھائی, اختلاف آپ مان لیجیے کہ آپ مقلد ہیں, تو آپ کے پاس 2 راستے ہیں. یا تو آپ کسی ایسے مقلد عالم کے پاس جائیں اور اس سے بولیں کہ مجھے حنفی مسلک کے مطابق فتوا دو, یا آپ کے پاس ایک راستہ ہے کہ آپ کسی اہل حدیث عالم کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں کہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی جواب دو. تو آپ ایک عامی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا رویہ زیادہ مناسب ہے؟ کسی مقلد سے جا کر کے یہ پوچھنا کہ مجھے حنفی مسلک کے مطابق فتوا دے دو, یا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جا کر کے یہ پوچھنا کہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دو؟ دونوں میں سے کون سا رویہ زیادہ درست ہے ایک عامی کے لیے؟ دونوں, قرآن و حدیث سے پوچھنا. تو بس ہماری دعوت وہی ہے کہ عام آدمی کسی عالم کے پاس جائے اور اس سے پوچھے کہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دو, وہ دلیل دے دے قرآن و سنت کی روشنی میں, تو آپ قبول کر لیں. یہی تو ہم کہتے ہیں نا. نہیں دیتا تو پھر نہیں مانے اس کی بات عالم کی. بھائی آپ دلیل سے, اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے دلیل کی اتباع کرنے والا, تو آپ دلیل کو فالو کریں. ایک سوال ہے اس سے ریلیٹڈ شیخ سرفراز, یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو مت سنو, صرف اہل حدیث مولوی صحیح ہے. مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اہل حدیث مولوی کی سنو, کسی اور کی مت سنو. تو یہ سوال کا جواب میں چاہ رہا ہوں دیا جائے.
تو اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سارے لوگ صحیح ہیں؟ صحیح تو کوئی ایک ہی ہوگا نا. اچھا آپ بتائیے کہ ایک طرف ایک آدمی بول رہا ہے کہ یہی مسلک صحیح ہے, ایک آدمی بول رہا ہے کہ سارے مسلک صحیح ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے صحیح ہوں؟ صحیح تو کوئی ایک ہی ہوگا میرے بھائی. اگر آپ بول رہے ہیں نا جو آپ بول رہے ہیں, اگر آپ کی بات کی نفی کر دی جائے, آپ کی بات تسلیم کر لی جائے اور کہا جائے نہیں سارے لوگ صحیح, تو سارے لوگ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ دین اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اتارا ہے, تو سب لوگ نہیں صحیح ہو سکتے, کوئی ایک ہی صحیح ہے. دنیا میں یہی تو امتحان ہے کہ دنیا میں شبہات ہیں, ان شبہات میں ایک حق ہے اور بہت سارے باطل ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ آپ بہت سارے باطل کے بیچ میں اس ایک حق کو تلاش کر کے اختیار کریں. یہی تو دنیا میں امتحان ہے اصل. اور ہم یہ کہاں بول رہے ہیں کہ کسی کو مت سنو, ہم یہ تھوڑی بول رہے ہیں کسی کو مت سنو, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی بات سن لو کسی کو بھی, لیکن مانو اس کی جس کی بات دلیل کے زیادہ موافق ہے. ہم کب بول رہے ہیں آپ کو کہ کسی کی مت سنو؟ بھائی تقلید کرنے والا بولتا ہے کسی کی مت سنو, وہ بولتا ہے کہ کسی کی مت سنو, دلیل دیکھو ہی مت, بس امام نے جو بول دیا وہ مان لو. مقلد بولتا ہے کسی کی مت سنو. اہل حدیث کہاں بول رہا ہے کسی کی مت سنو؟ اہل حدیث تو کہہ رہا ہے بھائی ایک مسئلے میں اختلاف ہے, ان کی بھی سنو, ان کی بھی سنو, ان کی بھی سنو. پھر دیکھو کہ دونوں سب لوگ دلیلیں کون سی دے رہے ہیں, جو دلیل کے موافق بات کر رہے ہیں اس کی بات مانو. اہل حدیثی تو کہتا ہے سب کی سنو, مقلد کہاں کہتا ہے سب کی سنو؟ مقلد تو کہتا ہے تم حنفی ہو, تم مت دیکھو کہ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں, احمد ابن حنبل کیا کہہ رہے ہیں, امام مالک کیا کہہ رہے ہیں, لیث کیا کہہ رہے ہیں, اوزائی کیا کہہ رہے ہیں, سفیان ثوری کیا کہہ رہے ہیں, امام نخعی کیا کہہ رہے ہیں. تم کسی کی مت سنو, تم صرف امام کی سنو اور دلیل جانے بغیر اس کے پیچھے چلو, یہ مقلد کہتا ہے. اہل حدیث تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کسی کی مت سنو. اہل حدیث تو کہہ رہا ہے بھائی سنو, امام شافعی کی بھی سن لو کسی مسئلے میں, امام حنیفہ کی بھی سن لو, امام مالک کی بھی سنو, احمد ابن حنبل کی بھی سنو, سارے ائمہ کی سنو, سب کے دلائل دیکھو, صلاحیت پیدا کرو اپنے اندر, تجزیہ کرو, جس کی بات دلیل کے موافق ہے اس کی بات مان لو. تو میرے بھائی سب سے زیادہ اوپن اس معاملے میں اہل حدیثی الحمدللہ. اور مزید عام آدمی علماء کی طرف رجوع کرے. اب دیکھو علماء میں دیکھنا تو پڑے گا کہ کون سے علماء ہیں جو صحیح منہج پر ہیں. دیکھو مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے, مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے, لیکن کم سے کم فارمولا صحیح ہونا چاہیے, منہج صحیح ہونا چاہیے. اگر کوئی عالم ہے جو کہہ رہا ہے کوئی چیز شرک والی بات سکھا رہا ہے, تو آپ اس عالم کی طرف کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شرک سکھانے والے عالم, عام آدمی جو رجوع کرے گا تو شرک سکھانے والے عالم کی بات لے لے, سن لے. علماء کی طرف رجوع کرو کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ کوئی شرک سکھانے والے عالم کی طرف جاؤ یا بدعت سکھانے والے عالم کی طرف جاؤ. اسی طرح جو لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے کہ ہم تو یہ امام کے ماننے والے ہیں, ہم تو ان کی بات کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے. مطلب قرآن و حدیث کے 100 دلائل آ جائے لیکن ہم تو امام کے ہی ماننے والے ہیں, ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جن کا یہ طریقہ کار ہے, جن کا یہ منہج ہے, جو اپنے آپ کو اس طرح سے باندھ چکے ہیں کہ ہم قرآن حدیث میں کیا ہے دلائل, امام شافعی ہے, امام مالک ہے, احمد بن حنبل ہے. اگر کوئی کہے میں امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں رحمہ اللہ, اور ان کی بات کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گا, اگر کسی کا یہ موقف ہے تو ابھی آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ تو اگر ایک عام آدمی کو رجوع کرنا ہے تو کسی ایسے کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا جن کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہو, جو مانتے ہیں سارے اماموں کو, علماء کو, جو سارے اماموں کو رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جن کے پاس بھی پروف ہے قرآن و حدیث سے, ان کی بات کو مانتے ہیں, اور ان کی بات قرآن و حدیث والی بات کے آگے کسی اور کی, کسی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو علماء کا یہ طریقہ کار ہے, انہی کی بات طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور آج کے زمانے میں یہ طریقہ کار اہل حدیث علماء کا ہے. اب اس میں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, اور کوئی بھی قبول کر سکتا ہے, یہ کوئی اس میں کاپی رائٹ نہیں ہے. اگر آج دیوبندی علماء سوچ لیں اور قبول کر لیں اور بنا لیں کہ نہیں ہم نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم سارے اماموں میں سے جس کے پاس بھی مضبوط دلیل ہے, قرآن حدیث کی دلیل ہے, ہم ان کی بات قبول کر لیں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم انہی کی بات مانیں گے. اگر آج دیوبندی علماء کہہ لے, آج بریلوی علماء کہہ دے, تو ان کے لیے بھی ہے چیز یہ, بھائی کون سے کاپی رائٹ ہے اس میں کہ بھائی نہیں کوئی اور نہیں قبول کر سکتا یہ منہج ہمارا, یہ ہماری کاپی رائٹ ہے, یہ آپ کرو گے تو ٹریڈ مارک ایشو ہو جائے گا, کاپی رائٹ ایشو ہو جائے گا, نہیں اسٹرائک آنے والا ہے. نہیں, لو بھائی قبول کرو, یہی تو صحیح ہے, سب لوگ مل کے اسی چیز پہ چلتے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. چلو جو صحیح بات ہے مان لیتے ہیں, اس میں ایشو کیوں بنانا ہے ہم سب کو. جی, اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.